آج کی رات بہت بھاری ہے اور میرا انتظار بھی۔ شادی کے دن جب قصر شاہی میں چراغاں ہو رہا تھا، ستارہ شہزادی عروسی لباس میں ملبوس ہیروں جڑے تخت پر بیٹھی تھی، مگر اس کی نظریں خفیہ راہداری پر جمی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھی آج وہ ایک بے جوڑ بندھن کی زنجیریں توڑ کر اپنی زندگی کا رخ بدلنے والی ہے۔ یہ قصہ ہے ایک دور دراز ریاست کا، جہاں کا شہزادہ ریان اپنی شجاعت کے لیے مشہور تھا۔ ریان کو شکار کا شوق تھا، مگر ایک دن اسے جنگل میں ایک قدیم تصویر ملی۔ یہ تصویر کسی عام لڑکی کی نہیں بلکہ ستارہ شہزادی کی تھی، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے پاس ایک جادوئی آئینہ ہے جو سچ بولتا ہے۔ شہزادہ ریان اس تصویر کے سحر میں ایسا گرفتار ہوا کہ تخت و تاج کی پرواہ کیے بغیر ایک عام مسافر کے روپ میں ستارہ شہزادی کی سلطنت کی طرف چل پڑا۔ اجنبی مسافر، ایک بوڑھا باغبان۔ کئی ماہ کی مسافت کے بعد وہ اس انجان شہر پہنچا اور ایک بوڑھے باغبان کے ہاں ٹھہرا۔ باغبان نے بتایا کہ شہزادی کے محل کے گرد 7 بلند دیواریں ہیں اور ہر دیوار پر پہرا سخت ہے۔ ریان نے ہمت نہ ہاری اور مالی کا اسسٹنٹ بن کر محل کے شاہی گلستان میں داخل ہونے کا راستہ ڈھونڈ لیا۔ باغ میں ملاقات کا جادو۔ ایک شام جب ستارہ شہزادی اپنی کنیزوں کے ساتھ باغ میں ٹہلنے آئی، ریان ایک گھنی جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا۔ اتفاق سے شہزادی کی قیمتی پازیب وہاں گر گئی، جسے ریان نے اٹھا لیا۔ اگلے دن جب شہزادی اسے ڈھونڈنے آئی تو ریان نے وہ پازیب ایک خوبصورت پھول کے ساتھ وہاں رکھ دی جہاں شہزادی کی نظر پڑ سکے۔ شہزادی اس خاموش اشارے سے سمجھ گئی کہ کوئی اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ جب ریان کو معلوم ہوا کہ شہزادی کا باپ اس کی شادی ایک مکار جنرل سے کرنا چاہتا ہے تو اس نے دیوار پھلانگ کر شہزادی سے ملاقات کی۔ شہزادی نے کہا، اگر تم واقعی سچے ہو تو مجھے اس سونے کے پنجرے سے نکال کر لے جاؤ۔ شادی کی رات جب ہر طرف ڈھول بج رہے تھے، ریان اور شہزادی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر محل سے نکل گئے۔ راستے کے مکار دوران سفر انہیں ایک لالچی تاجر ملا جس نے شہزادی کے زیورات چھیننے کی کوشش کی۔ شہزادی نے اسے ایک فرضی خزانے کا نقشہ دیا اور اسے ایک گہری غار کی طرف بھیج کر خود وہاں سے نکل گئی۔ آگے چل کر انہیں 3 ٹھگ ملے جو شہزادی کو قید کرنا چاہتے تھے۔ شہزادی نے ان سے کہا کہ میں ان سے شادی کروں گی جو اس پہاڑی سے سب سے پہلے کالی مٹی لائے گا۔ جب وہ تینوں دوڑ پڑے، شہزادی اور ریان ان کے تیز رفتار گھوڑے لے کر غائب ہو گئے۔ آخر کار وہ ایک پرامن بستی میں پہنچے جہاں شہزادی نے ایک چھوٹی سی عدالت لگائی۔ وہ سب مکار لوگ، تاجر اور ٹھگ بھی اس کا پیچھا کرتے وہاں پہنچ گئے۔ شہزادی نے ان کے سامنے اپنا نقاب ہٹایا اور ان کی تمام چوریاں اور مکاریاں سب کے سامنے عیاں کر دیں۔ وہ سب شرمندہ ہو کر وہاں سے بھاگ گئے۔ جب صبح کی پہلی کرن پھوٹی، شہزادہ ریان نے شہزادی کا ہاتھ تھام کر کہا، ستارہ، میں نے تمہارے لیے اپنا ملک چھوڑا، کیا تم اس مسافر کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرو گی؟ شہزادی نے مسکرا کر جواب دیا، جس نے میرے لیے 7 دیواریں عبور کی، میں اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی۔